بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، سب سے پہلی گارنٹی تو خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ قبولیت کی گارنٹی دے رہے ہیں تو پھر کسی اور کی گارنٹی کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر۔ دعا دراصل ایک انتہائی اہم عبادت ہے، تو عبادت تو رائے گاہ نہیں جاتی الا یہ کہ اس میں قبولیت کے کوئی ایسا امر مانے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو سکے۔ مثلا آدمی کا رزق حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، خوراک حرام کی ہے، تو پھر اس کی تو کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تجھ سے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بس میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، قبولیت کا معاملہ اس رب پر چھوڑ دیں۔ قبولیت کی گارنٹی تو خود قادر و قیوم ذات نے دی ہے۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا دار ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کے لیے تو مجھے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا، جو نہ مانگے ان سے ناراض ہوتا ہے۔ مسند احمد کی بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتے ہیں۔ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ دنیا میں وہی چیز اس بندے کو دے دی جائے جو وہ جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا سوال پورا کر دیا جائے، تو یہ صورت وہ ہے جو عام طور پر ہمیں معلوم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز تو اسے نہیں ملی لیکن اس دعا کے بدلے اس کی فضیلت اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی، کسی نقصان سے اس کو بچا لیا۔ یہ کتنی بڑی خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے ہم جو چیز مانگ رہے ہوں اس کے مقابلے میں جس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا ہو وہ کوئی بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا طوفان ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو بھی نہیں ٹال رہا اور دعا کے عوض میں، اور وہ چیز بھی نہیں مل رہی ہے جس کو ہم بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس دعا کا اجر ہمارے لیے آخرت میں محفوظ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ آخرت میں جب بندے کو ان دعاؤں کا اجر ملے گا، ان کی جزا ملے گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو بندہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ آخرت میں جتنی محتاجی ہوگی اتنی دنیا میں تو نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دعا کی کس قدر خیر و برکت ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میں نے دعا کی یا نہیں کی، مجھے اس کی توفیق ملی یا نہیں ملی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تم میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دعا کی توفیق دے دی تو اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے اور مغفرت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ مشکل کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ خوشحالی اور سہولت میں بھی اللہ کو یاد کیا کرے۔ ہمارا بعض اوقات حال یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے سر پہ تو پھر اللہ یاد آتا ہے، یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہوا ہے، زندگی بڑی سہولت کے ساتھ گزر رہی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہے، اہل و عیال تندرست ہیں، صحت یاب ہیں، تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ نہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور فریادوں کو سنے تو ہمیں معمول کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ وہ اسے ضرور قبول فرمائے گا، یعنی جب ہمیں یقین ہوگا
تو دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ صلوا علیہ